جس کا تعارف ہمیں حاصل نہیں تھا. مشاہداتی زندگی کا تعارف دنیا والے حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ زندگی جس کا تعارف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں کرایا، اور وہ زندگی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور وہ زندگی ہے جس میں کامیابی مل گئی تو اس کے بعد ناکامی نہیں. اس میں اللہ پاک نے اعزاز و اکرام کا ارادہ فرمایا تو انشاءاللہ وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. وہ زندگی جس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی کنارہ نہیں. اگر وہاں ناکامی ہو گئی تو ناکامی کا بھی کوئی کنارہ نہیں. کہاں تک ہوگی، اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے ایک جملہ فرمایا جس میں چھوٹی سی آیت کے اندر خسران کا جملہ فرمایا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. یہ وہ جملہ ہے جس کی کوئی آدمی خسارے کو سوچ نہیں سکتا. اللہ نے خسر نقصان اللہ نے فرمایا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور خوشی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، سب سے زیادہ خوشخبریاں جو اللہ پاک نے دی سارے نبیوں کو جنت کی نعمتوں کی، اس زندگی کا تعارف، آخرت کے دن کی میرے دوستوں خوشیاں سب نبیوں کو اللہ نے دیا، اور سب میں سب سے زیادہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. اس کے باوجود اللہ کیا فرمایا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دماغ پر اس کا. میرے دوستوں میرے عزیزوں، اس زندگی کا تعارف لے کر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں. سارے نبی جن کی عمریں بڑی بڑی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 960 سال، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 1350 سال، کسی کی 200 سال، کسی کی 150 سال. اور اللہ پاک نے بڑی بڑی عمریں دے کر زمانہ نبوت تھوڑا سا فرمایا، کسی کو ایک فرد کی طرف، کسی کو بستے کی طرف، کسی کو ملک کی طرف، کسی کو بڑی سے بڑی جو میرے دوستوں نبوت ملی. اس میں بھائی اللہ پاک نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ بڑی دی. اسی طرح مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالی ایک جگہ کے لیے تشریف لائے. ایک وقت میں ایک جگہ پر کہیں نبی تشریف لاتے ہیں. ایک وقت میں 2 نبی بھی تھے، 7 بھی تھے، 10 بھی تھے، اور 70 نبی بھی تھے. عمریں بڑی بڑی اور محنت کا زمانہ تھوڑا سا، اور زبان نبوت بھی تھوڑی سی. ایک نبی آتا، پھر دوسرا آتا، پھر تیسرا آتا، پھر چوتھا آتا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عمر مبارک تھوڑی سی دی، اور زمانہ نبوت اللہ اکبر قیامت تک کا آخری انسان. اور پھر فرما دیا گیا نہ کسی نبی نے آنا، نہ کسی رسول نے آنا. تو پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں میں وقتاً فوقتاً نبی آتے، تربیت فرماتے، اپنے اللہ رب العزت کا تعارف کرواتے، اور جو عبادات تھی وہ اس کو منتقل کرتے اور دنیا سے تشریف لے آتے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 63 سال عمر دی، جس میں 40 سال آپ نے مکی زندگی کے اندر 2 چیزیں پیش کی، بے چینی اور غم. اللہ کے نبی انسانیت کا جو حالات تھے، جو احوال تھے، اس حالات سے کڑتے تھے، اتنے کڑتے تھے کہ غار حرا کے اندر جا کر بیٹھ جاتے اور انسانیت پر روتے رہتے کہ اتنی انسانیت گر گئی، اتنی انسانیت گر گئی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنے لمبے جھگڑے، صدیوں تک چلنے والی لڑائیاں ختم نہ ہوں. پانی پینے میں جانور آگے پیچھے ہو جائے، کسی نے پی لیا، اس پر لڑائیاں. بچوں کا ایک قبیلہ ایسا بھی جو زندہ درگور کر دیتا، معمولی بات پر لڑائی جھگڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے 40 سال میں 2 چیزیں دی گئی، ایک بے چینی اور ایک انسانیت کا درد، اور دوسری تھی آپ کے اخلاق. زمانے جاہلیت کے اندر بھی آپ کی لوگ مثالیں دیتے تھے، آپ کے اخلاق بہت بڑھیا، بہت بلند ہیں.
یہاں تک کہ صادق و امین، یہاں تک کہ لوگ اپنے فیصلے کرواتے ہیں۔ تو 23 سالہ محنت میں 40 سال آپ نے اس غم میں گزارے کہ انسانیت کا کیا ہوگا۔ کہ انسانیت کا غم جب ایک جگہ جہاں اللہ رب العزت نے چاہا پہنچا، پھر اللہ پاک نے وحی کا نزول فرمایا، اور پھر اب جو بات آپ کی زندگی تک محدود تھی اس میں انسانیت کو شامل کیا۔ جو ایمان لاتا، ایمان والی زندگی پر آنے کے لیے وہاں مکی زندگی میں ایمان کی دعوت کے بعد 2 کام دیے گئے۔ پہلا کام دعوت دیا گیا اور دوسرا کام صبر دی گئی، اخلاق، صبر۔ اب جو بھی ایمان لاتا، ایمان کی محنت کرتا، اور ایمان کی محنت جو مشقت اور مجاہدہ برداشت کر اس کو برداشت کرتا۔ اللہ کے نبی نے ہر چیز سے کاٹ کر ایک اللہ سے جوڑا، جو کچھ پاس تھا سب خرچ کروا دیا گیا، سب خرچ کروا دیا گیا، سب لگا دیا گیا، اور کس پر رکھا؟ ایک اللہ سے جڑ جاؤ، اور جو مشقت اور مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرو، صبر کرو۔ اف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں مشقت اور مجاہدہ بھرا ہوا تھا۔ پہلے نبی تھوڑے وقت کے لیے آتے اور اپنی بات، طرز زندگی منتقل کرتے اور دنیا سے تشریف لے جاتے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 سال، اور زمان نبوت لامحدود زمان، اور شرط کے طور پر ارشاد فرما دیا گیا کہ نہ کسی نبی نے آنا، نہ کسی رسول نے آنا۔ تو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ دعوت اور زندگی کو پہنچانا ہے، اور ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی۔ پھر یہ محنت کون کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان لاتے، اللہ پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مقصد زندگی میں پہلے شامل کیا، اور طرز زندگی بعد میں منتقل کی۔ نماز بعد میں آئی، روزہ بعد میں آیا، زکوٰۃ بعد میں آئی، حج بعد میں آیا۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ جس مبارک اعلیٰ مقصد کے لیے میں دنیا میں مبعوث ہوا ہوں، اسی نسبت پر اس امت کو بھی اس کام میں شامل فرمایا۔ اس لیے جو ایمان لاتا، ایمان والی محنت میں لگ جاتا۔ وہی نسبت ہے آج ہماری آپ کے یہاں جمع ہونے کی۔ حضرات وقتاً فوقتاً جمع کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے رخ پر رہیں، جو کچھ بڑے بتا رہے ہیں اس کے مطابق کرنے والے بنیں، اور اپنی زندگیوں کو اس پر لانے کی کوشش اور نیت ہو کہ جس طرح اللہ پاک اپنے نبی کے ذریعے سے دعوت دے کر صحابہ کو تربیت کا سامان بنا کر جس زندگی پر لانا تھا اس پر ہم اور آپ آ جائیں، کہ ہم دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ ختم ہونے والی زندگی میں دل لگا بیٹھیں اور آخرت میں افسوس کے علاوہ کچھ نہ ملے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ہم پر کتنا بڑا کرم فرمایا، اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہوا۔ اس مالک کریمی نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ محنت کی نسبت کے ساتھ اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ کتنی شکر گزاری کی بات ہے۔ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی مبارک اعلیٰ فکر جس سے انسان دنیا سے بے رغبت اور اس کو آخرت کا شوق اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ ختم ہونے والی دنیا سے آنے والی دنیا کی طرف کا رخ فرما دیتے ہیں، اور ختم ہونے والی دنیا سے دل اچاٹ کر کے اللہ اپنے رستے کی اور اپنے رستے کی موت کی حقیقت اللہ نصیب فرماتے ہیں، اور وہ ہمت اور طاقت دیتے ہیں جس سے دین پر چلنا اللہ آسان فرماتے ہیں۔ یہ وہ محنت ہے جس سے انسانیت بلند ہوتی ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے اللہ جل عز اسمہ اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ یہ وہ محنت ہے جس محنت کے ذریعے سے اللہ پاک آخرت میں اللہ اپنی زیارت کا شوق نصیب فرماتے ہیں۔ منازل آخرت کا خوف اور منازل آخرت میں سرخی اور عزت ہمیں نصیب ہو جائے، اس راہ پر چلانے کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ختم ہونے والی دنیا کو دھوکے سے نکلنا اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔
وہ بڑی محنت ہے جس محنت پر اللہ پاک اپنی رضا نصیب فرماتے ہیں۔ کتنے ہم خوش قسمت ہیں۔ اس لیے بھائی زندگی مختصر ہے، زندگی مختصر ہے، اور اللہ عز اسماؤ نے اس مختصر زندگی پر پتہ نہیں کچھ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک تھوڑا سا اشارہ فرمایا کہ آخرت کی زندگی اتنی بڑی ہے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو اگر رائے کے دانوں سے بھر دیا جائے اور پھر ایک پرندہ 100 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دانے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو۔ کتنی بڑی زندگی، کوئی اندازہ نہیں، کوئی کنارہ نہیں، اور خوشیاں ملے گی ایسی کہ وہ خوشیوں کے اندر برکت ہی ہوتی چلی جائے گی، برکت ہی ہوتی چلی جائے گی، برکت ہی ہوتی چلی جائے گی۔ اور ایک دفعہ اللہ کا نام لینا اس کو بار 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 اجر کو بڑھانا شروع کریں گے، اللہ پاک اس پر دیتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں اگر کسی کے پاس کروڑ ہو تو ایک دفعہ خرچ ہوگا، دوبارہ اس کو خرچ نہیں کر سکتا۔ 1000 ہے، 2000 اس کا فائدہ ایک دفعہ اٹھایا پھر دوبارہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ایک دفعہ خرچ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن ایک آدمی نے کہا سبحان اللہ، کیا کہا؟ اب سبحان اللہ کا اللہ پاک اس کی برکتوں کو زندگی میں ظاہر فرمائیں گے۔ موت کے وقت اللہ موت کی سختی میں آسانی کا ذریعہ بنائیں گے، ابھی بھی اس کی قیمت ختم نہیں ہوئی۔ قبر میں اللہ اندھیریوں میں اجالے کا، نور کا سبب بنائیں گے، اب بھی اس کی قیمت ختم نہیں ہوئی۔ قیامت تک قبر میں رہے گا اور اللہ پاک اس کو چین، سکون، اطمینان، راحت کی نیند سلائیں گے، اب بھی اس کی قیمت ختم نہیں ہوئی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اٹھائیں گے اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، انشاءاللہ اب بھی اس کی قیمت ختم نہیں ہوئی۔ کیسی تجارت اللہ نے دی! پل صراط پر میرے دوستو بجلی کی تیزی کے ساتھ گزرنا اللہ پاک فرمائیں گے، آسانی کے ساتھ، اب بھی اس کی قیمت ختم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے حوض کوثر کا پینا اللہ مقدر فرمائیں گے، اب بھی اس کی قیمت ختم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اب بھی اس کی قیمت ختم۔ پھر اللہ پاک خوش ہو کر ارشاد فرما دیں گے میزان عدل پر، جا میں نے تجھے بخش دیا، اب بھی اس کی قیمت ختم۔ پھر جنت جائیں گے اور اللہ جل جلالہ من والو، اللہ اکبر فرماتے علماء کرام، جس کا مقصد اللہ پاک اس کی نعمتوں میں برکت دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، اس کی قیمت ختم۔ تو کیسی پیاری تجارت! اور کس سے تجارت کر رہے ہیں؟ جس میں ذرہ برابر بھی نقصان کا اندیشہ نہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو بات مخصوص کیے بندوں سے اللہ زبان حق سے کہلواتے تھے، اے لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ بتائیے اب اس امت کے ہر فرد امت میں جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اللہ پاک اس کلمے کا نور ایسے نصیب فرمائے جیسے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے دعوت کا عنوان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب اس امت کا آدمی دین کی محنت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو اللہ پاک سارے 1,24,000 انبیاء یا 2 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا نور نصیب فرمائیں گے، کیوں کہ وہ بھی اسی کام پر مختص تھے اور اللہ پاک نے ان کو پسند کیا تھا، چنا تھا۔ تو یہ بھائی ہماری خوش قسمتی ہے۔ اس لیے نسبت کی وجہ سے اللہ پاک اعمال کی قدر و قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ اس امت کو بڑے اللہ پاک نے لاڈ برداشت کیے، نخرے برداشت کیے، کیونکہ نبی بہت اعلیٰ ملا، سب سے اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا فرما دیا گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حبیب اللہ، اللہ نخرے برداشت کیے ہے نا، کہ اگر 50 نمازیں امت نہیں پڑھے گی، 5 پڑھے گی، اللہ پاک کتنا اجر دیں گے؟ 50 کا دے دے۔ ایک نیکی کا اجر 10، اے اللہ بہت ہے لیکن تھوڑا بڑھا تو دیجیے۔ اچھا 70، اے اللہ ٹھیک ہے اب اور بڑھا دیجیے۔
اب اللہ سے امت کے لیے اجر مانگا جا رہا ہے اور اللہ قبول کر رہے ہیں. اس امت کو دیکھو، اے اللہ 70 تو ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا اور بڑھا دیجیے، اچھا 700 گنا لے لیجیے. اے اللہ یہ بھی بہت ہے، الحمدللہ اور بھی تھوڑا بڑھا دیجیے. پھر لاکھوں میں چلا گیا، پھر کروڑوں میں چلا گیا. اے اللہ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، کچھ اور بھی بڑھا دیجیے. اے میرے محبوب تم فکر مت کرو، میں ان کو اجر عظیم دوں گا. ایسے تھوڑی ہے، ایسے ہمیں تھوڑی چھوڑ دیا ہے. اس اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے اجر عظیم کا، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس سے ادا ہوا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ امت تو بڑی اونچی امت، اور نسبت کی وجہ سے اللہ پاک اجر کو اور بڑھا دیتے ہیں. اس محنت میں جیسے ایک آدمی نماز کی نیت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نماز کی، اب اس نے نماز نہیں پڑھی، غسل کے ذریعے سے پاکی حاصل کی، اس پر نماز کا اجر ملنا شروع ہو گیا. ابھی اس نے وضو کیا، اس پر کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھی لیکن نماز کا اجر شروع ہو گیا. اس کے ہر قدم پر مسجد کی طرف بڑھنے والے کے قدم پر اجر بڑھنا. ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی تو نماز کی کیا کی ہے؟ اس نے نیت کی ہے. اب نماز کے درمیان اور وضو سے درمیان اس کا گھر آیا، بازار آیا، چلت پھرت آئی، حتیٰ کہ جب مسجد میں داخل ہوا، پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب اس نے نماز شروع کی تو نماز کے درمیان میں آنے والی ساری چیزیں کیا ہوئی؟ نماز میں شامل ہو. تو کتنا بڑا اعزاز، انعام اکرام. ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد کیا فرمایا؟ 2 رکعت نماز ایسی پڑھ لے آدمی اللہ اکبر جس میں میرے یعنی اللہ اور انسان کے درمیان میں کوئی نہ ہو، تو اللہ نے بخشش کا سامان فرما دیا. تو میرے دوستوں نسبت کی وجہ سے اللہ پاک عملوں کی اجر بڑھا دیتے ہیں. اب آنکھ کا جھپکانا، آنکھ کا اٹھانا، دماغ کا سوچنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، ہاتھ سے پکڑنا، پاؤں سے بڑھنا، اب یہ نسبت کیا ہے؟ دعوت اللہ، دعوت و تبلیغ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اپنی ضرورت سمجھ کے. ہم لوگوں کی ضرورت کے لیے نہیں لگے. ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ میں ہوں، میری ذات ہے. میں بنا سارا عالم بنا، میں نہ بنا سارا عالم بنا پھر بھی کچھ نہ بنا. اس لیے سب سے پہلے میری اپنی نیت. ان سارے اعمالوں میں جو آدمی اپنا بننا سامنے رکھے گا، اس رستے کی مشقت اور مجاہدوں کو اللہ کا انعام سمجھے گا. اس لیے کیا فرمایا صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو مکی زندگی میں؟ اپنا بننا اتنا سامنے رکھا کہ اگر باپ قربان ہو گیا تو ہو گیا، بیٹا قربان ہو گیا تو ہو گیا. اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اللہ کے یہاں قبول کراتے گئے، کراتے گئے، کراتے گئے، کراتے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ دے دی. اس لیے فرمایا اس محنت کے اندر اگر کوئی چیز ٹکراؤ کے طور پر آتی ہے، اس کو قربان کرنا یہ اس محنت کا مقصود ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں باپ کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، اور بیٹا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کی گردن کاٹ. ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، رشتہ ہمارا ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، اتنا آسان جملے میں انہوں نے تبلیغ جمع کر دی کہ مشقت کے خوف سے نیکی ترک مت کرو، مشقت کے خوف سے نیکی ترک مت کرو، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی. اور لذت کے شوق میں گناہ مت کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا. پھر اگلا جملہ فرمایا، کرنے والے کاموں میں نہیں لگیں گے تو نہ کرنے والے کام کرنا پڑے گا. اس لیے اپنے آپ کو کرنے والے کاموں میں روز آگے بڑھانا، یہ ہے میرا بننا. اس لیے اس محنت میں جو آدمی اپنا بننا سامنے رکھے گا، اس محنت میں مشقت اور مجاہدے اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کے قبول کرے گا. اور جو لوگوں کا بننا سامنے رکھے گا وہ بات بات پر غصہ ہو جائے گا. اس لیے اس محنت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ میرا بننا.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے. اب طائف والوں نے اگر دعوت قبول نہیں کی تو طائف والوں کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، بلکہ کس کو ٹھہرایا؟ یا اللہ میں اپنی بات ان کو سمجھا نہیں سکتا. تو اپنی محنت کو روزانہ اپنے سامنے رکھ کر کہ میں کتنا بنا، روز آگے بڑھنا. اس لیے ہمارے کام میں اطمینان دیمک ہے، ہمارے کام میں کیا ہے؟ اطمینان دیمک ہے. اس لیے روزانہ کام میں آگے بڑھنا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماحول قائم کیا. مکی زندگی مشقت اور مجاہدے کی جگہ، اخلاق بنانے کی جگہ، صبر کی جگہ سکھایا گیا کہ محنت کے ذیل میں جو مشقت اور مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرنا، اور کسی سے کوئی بھی اجر ہم نہیں چاہتے. کسی سے بھی ہم یہ 4 آنے ایک ڈھیلے کا بھی ہم مطالبہ نہیں کرتے، اور ہم کسی سے کوئی اجر نہیں چاہتے. سارے نبیوں کی دعوت میں آخر میں ایک جملہ ملے گا، اے لوگوں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. ہم کس سے چاہتے ہیں؟ اپنا اجر کا بدلہ. ہماری نگاہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی طرف نہ جائے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا کام کرے اور نگاہ کسی اور طرف جائے. ابراہیم نبینا علیہ السلام، اللہ اکبر، بیٹے کی طرف میلان تھا تھوڑا سا، بڑھاپے کا بیٹا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور طبیعت کبھی کبھی ان کی طرف چلی جاتی تھی. اب کیا ہوا بھائی؟ حکم آیا کہ طبیعت بچے کی طرف گئی، اس بچے کو ذبح کرنے کا حکم آیا. اللہ چاہتے ہیں ہماری کسی بھی چیز میں کسی طرف ہماری نگاہ نہ جائے. نگاہ کس کی طرف جائے؟ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، خوبصورت حسین ترین، اللہ اکبر. اب کتنے خوبصورت ہوں گے تو نہیں جانتے ہیں، خالی جو واقعات میں سنتے ہیں ہے نا کہ بھائی اتنے خوبصورت کہ جب مستورات کا سامنا ہوا تو مستورات اپنا عقل کھو بیٹھی، اپنے آواز کھو بیٹھی، اور ہاتھ پہ کیا چلا دیا؟ چھری چلا دیا. اب یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور نگاہ وہاں چلی گئی، سب ہو گیا. اللہ نے اس بیٹے کو ہی جدا کر دیا. اور کتنے سال جدا ہو گئے؟ حتیٰ کہ آنکھیں بھی چلی گئی. اللہ کو یہ بات پسند نہیں، کام تو ہمارا کرے اور نگاہ کسی اور طرف ہو، یہ بات نہیں. کام جس کا کر رہے ہیں بس اسی کی طرف ہماری نگاہ ہو. ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا کہ جس کا کام کر رہے ہیں بس اسی سے ہمارا دل لگے، اسی سے ہماری لو لگے، اسی سے ہماری امید بندھے. ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے. ہم تو ساری محنت کا خلاصہ اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ہم کسی کی طرف ہماری نگاہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، 100 تلواریں ہاتھ میں، ہجرت کی رات ہے، حکم ہوا، تشریف لے جا رہے ہیں، اور اللہ پاک نے اندر سے نکالا. اور نکالنے کے بعد جب غار ثور کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے، تھوڑی سی آنکھ سے لگی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کفار بالکل ہار کے منہ پر آ گئے. اور دماغ میں سوال ہو گیا کہ اپنی نگاہیں نیچے کریں تو گویا ہم ظاہر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مشرکین مکہ اپنے پاؤں کی طرف نگاہ کر لیں تو گویا ہم ظاہر ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا خوف دنیا والوں کا دل میں آیا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے اے ابو بکر پس تیرا کیا خیال ہے ان 2 شخصوں کے بارے میں جس کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ تو تقویٰ وہ نعمت ہے، وہ دولت ہے، یہ تربیت کے سامان میں پہلی چیز ہے جس میں ہر آدمی اپنے یقین کو اس درجے تک لے جائے کہ میں اکیلا ہوں تو دوسرا کون ہے، اور 2 ہے تو تیسرا کون ہے، میں سرگوشی کر دو سنتا کون ہے، میں سویا ہوا ہوں تو میرے ساتھ کون ہے. تقویٰ پہلی نعمت ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اتنا یقین حاصل کرنا کہ ہر چیز سے بے خبر ہو کر صرف اللہ سے باخبر ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. میرے سارے کام کس سے بنیں گے؟ اللہ سے. اس لیے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجا کرنے کے لیے گئے اور ایک چوہا آیا
اشرفی رکھی 1 2 3 جتنی موجود تھی سب رکھ دیا، آخر میں تھیلی بھی رکھ دی۔ استنجے سے فارغ ہو کر اب یہ نہیں ہوا کہ بھوک ہے، افلاس ہے نا، غربت ہے، چلو آج مال ہاتھ میں لگائے، چوہے نے دیا ہے، چلو گھر لے جائیں، نہیں، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا واقعہ پیش ہوا۔ تو تقویٰ کیا کہتا ہے کہ علم کے اس حقیقت تک پہنچنا جس سے اللہ حاصل ہو، چاہتے گھر لے جاتے نہیں، لیکن کیا ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ نے تمہارے تقوی کی وجہ سے غیب کے لیے تمہارا انتظام کیا، یہ تمہارے لیے۔ اس کے لیے بھائی میرے دوستوں میرے عزیزو، اللہ نے ایسی اونچی محنت دی ہمیں، محنت وہ اللہ جس میں کچھ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں لگتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے جہانوں اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی تربیت کا سامان اور جنت بنانے کا سامان اور جہنم سے بچانے کا سامان، اور ظاہر میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی۔ پیدا ہوئے تو یتیم، تھوڑا سے بڑے ہوئے مسکین، والدہ چلی گئی، کفالت کرنے والے تھوڑی عمروں میں چلے گئے۔ اب ظاہر کا کوئی اسباب نہیں، ظاہر کا کوئی اسباب نہیں، اور کام کتنا قیامت تک کے آخری انسان کے ہدایت کا، اور ظاہر میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، فاقے ہیں، صبر ہے، شکر ہے، وہ نعمت کریمہ ہے جو اللہ کی طرف سے اعزاز کے طور پر دی گئی، انعام کے طور پر دی گئی، اور اس پر بڑے بڑے اجر کے وعدے تھے۔ یہ نہیں کہ خالی کروائی، پورے اجر کا وعدہ۔ اب ساری دنیا کے سارے قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا، اور ظاہر کے کوئی اسباب نہیں۔ آپ اسباب حقیقی وہ اعمال تھے جن اعمال پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا۔ اور ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب تم دین کی محنت میں نگاہوں کو دائیں بائیں کیے بغیر ایسے کرو گے جیسے اللہ پاک نے حکم فرمایا تو اللہ تمہیں ایسے پالیں گے جیسے بادشاہ کو پالا ایسے نہیں پالیں گے، تاجروں کی طرح نہیں پالیں گے، وزیروں کی طرح نہیں پالیں گے، بلکہ اللہ تمہیں ایسے پالیں گے جیسے نبیوں کو پالا۔ تو کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا عنوان ہے ہمارے پاس کہ اللہ کے خزانے بے بہا ہمارے لیے کھلے ہوئے، کتنے خزانے، اللہ نے پر کتنا فضل فرمایا کہ حقیقت کے ساتھ روزانہ ان اعمالوں میں اپنی ضرورت کو سمجھ کے لگنا اور ان اعمالوں کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو اللہ سے پورا کرانا، یہ مقصود ہے ہمارا جمع ہونا۔ بڑوں کی تربیت میں رہ کر جیسے بڑے فرمائے طرح کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، جیسے ہمارے بھائی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری محنت کیسی ہے، بس ایک سیدھ میں چلے جاؤ چلے جاؤ چلے، جیسے بڑے گئے فرماتے کرتے چلے جاؤ۔ پھر فرماتے تھے جیسے گھوڑے وہ کیا باندھتے ہیں، کنپٹی، کنپٹی جب باندھتے ہیں تو گھوڑا کیا ادھر ادھر نہیں جاتا، لگام، مشورہ ہماری لگام ہے، اور بھاگنا مشورے کے تحت اللہ کے رستے میں در در گھر گھر پھرنا، یہ ہماری زندگی کا عنوان ہے، کہیں نگاہ ادھر ادھر نہ جائے ہماری۔ یہ تربیت فرمائی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس پر اللہ پاک کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں۔ اس مالک کریم بھی ہمارا پر بہت بڑا احسان ہوا، انعام ہوا کہ اللہ پاک نے اس مبارک اعلیٰ محنت کے ساتھ نسبت نصیب فرمائی۔ اس کے لیے روزانہ اس محنت میں آگے بڑھنا اور خبر پر یقین رکھنا، مشاہدے کا یقین نکل جائے اور خبر کا یقین دل میں راسخ ہو جائے، ایسا یقین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس وہ یقین کی بات ہمارے دل اندر راسخ اتر جائے، مشاہدے کا یقین کیا ہو جائے، نکل جائے۔ سراقہ جا رہے ہیں اللہ کے راستے، سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایمان نہیں لائے تھے، 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے کرتے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے سراقہ تیرا کیا ہوگا کہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے تو کنگن پہنے گا۔ اب حالت کفر میں ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی جملہ راسخ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسر و کسرا فتح ہوا، اب کسرا کے کنگن لائے گئے،
کہا اس کے پہننے کے بعد مجھے میری موت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی آج وہ کیا ہو گئی؟ تو اس محنت کے ذریعے سے جو خبریں اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دی ہے، اس پر ہمارا یقین دل میں اتر جائے۔ آپ سے سب کی خدمت میں ایک مستورات کو لایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا جس کے فراق میں بہت رو تھی۔ آپ سے سب کی خدمت میں گزارش کی گئی ایسا معاملہ ہے، آپ سے سب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا بچہ جنت میں دودھ پلانے والیوں کے حوالے ہے، کیا میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں دکھا دے؟ وہ واپس چلی گئی۔ ساتھ چلنے والوں نے کہا اگر دیکھ لیتی، کہا دیکھ لیتی تو پھر نبی کی بات کا یقین کہاں رہتا؟ میرے نبی نے کہا حق اور سچ ہے۔ آپ سے تشریف لے جا رہے ہیں اور تشریف یعنی پر لشکر کو رخصت کر رہے ہیں، اور رخصت کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ اس لشکر میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو کس کو امیر بنانا؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ، تین بنایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت۔ اب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان آپس میں ذمہ دار مقرر کر دیں۔ اب اللہ نے جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا، اس سے پہلے جب آپ ارشاد فرمائیں جس کا مفہوم ہے، لوگوں نے کہا یہ تین تو ضرور شہید ہوں گے، یہ تین تو ضرور شہید ہوں گے، کیونکہ نبی جب اس طرح کی بات فرماتے ہیں تو یہ لوگ اس بات کو اللہ پورا فرماتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اور کیا وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے سارا منظر آپ سے سب کے سامنے کر دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی شہید کر دیا گیا اور دو بازو کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ان کو دو پر عطا فرمایا اور جنت میں داخل ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ صدر میں توقف فرمایا تو صحابہ کو تھوڑا سا لگا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابھی تک کیوں نہیں فرمایا کہ جنت میں داخل ہو؟ تھوڑی دیر ہوئی تو فرمایا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ بھی جنت میں داخل ہو گئے۔ اب اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع تھوڑا سا کیا ہوا، وہ جملہ دماغ میں بھی تھا کہ جب نبی کہتے ہیں فلاں بن فلاں شہید ہو جائے تو چلو بھائی پیچھے کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس خبر پر یقین کیسا کہ تینوں شہید ہوئے، لیکن عبداللہ بن رواحہ محنت کرتے کرتے کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، رکنے کی نیت سے نہیں، تھوڑا سا کیا فرمایا 500 سال پیچھے جنت میں جائیں۔ تو یہ تھوڑا سا جو وقفہ تھا 500 سال پیچھے کا تھا۔ تو نبی کی بات کا یقین کرنا اور نبی نے جیسے فرمایا اس پر خبر پر یقین کرنا، یہ دعوت و تبلیغ کا عنوان ہے۔ اس لیے اس محنت میں روزانہ آگے بڑھنا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ ڈرائیور ہے نا، ڈرائیور ہمیشہ کہاں دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے، اور پیچھے سائڈ کے گلاس میں تھوڑا سا دیکھتا ہے کہ کتنی کوئی پیچھے ایسا نہ ہو ٹکراؤ پیدا ہو کہ دنیا کی چیزیں کہ ٹکرا نہ جائیں، اس کے لیے تھوڑا پیچھے بھی دیکھتا ہے، اور حشاش بشاش رہنے کے لیے ہمیشہ آگے نگاہ رکھتا ہے۔ تو جن لوگوں کے سامنے منزل ہوتی ہے وہ حشاش بشاش اپنے منزل کی طرف پہنچتے ہیں۔ جیسے کیا فرمایا گیا، مشقت اور مجاہدے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کمی کرنے کا کہا تو کہا چند دوست چلے، ایک اپنی منزل تک پہنچا، دوسرے نے اس کا رستہ اختیار کیا، وہ بھی پہنچ گیا، کیا تیسرے کو تم مجھ سے پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے ایک محنت دی آگے بڑھنے کی، اور اس محنت میں بنیادی چیز کیا؟ روزانہ اللہ کے قرب میں آگے بڑھنا، روزانہ اپنی ضرورت سمجھ کر لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے یقین کو بنانے کی نیت سے گھر گھر اور در در پھرنا۔ نبی کسی کے آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، اور روزانہ یکسو ہو کر اس محنت کو کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک شخص ہے، لال کلر ہے اس کا، لمبا قد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، مینا میں جا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں، عرفات میں جا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں، مزدلفہ میں جا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، اور یہ آدمی پیچھے جو جا رہا تھا کہہ رہا تھا اس کی بات کو مت سننا، یہ ہمارے جوانوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ پاگل ہے، معاذ اللہ، ہے نا، طرح طرح کی باتیں کی اس نے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے بھی اس آدمی کی طرف نگاہ بھی نہیں کی اور صرف کان بھی نہیں دھرے، دعوت میں لگے رہے۔ وہ شخص تھک ہار کے بیٹھ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کنکریاں پھینکنے لگا اور وہی جملے ادا کرتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور اپنے کام میں لگے رہے۔ تو دعوت کے کام کے کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے دائیں بائیں کسی چیز کی بھی میرے دوستوں پرواہ کے بغیر اپنے کام میں یکسو ہو، کہیں نگاہ اس کی نہ ہو، ہر ایک کا تعلق اللہ سے بن جائے اور ہر ایک کو ناکامی سے بچا کر اللہ کے سرخ اور عزت کے ساتھ کھڑا کر دیں۔ یہ ہمارے دعوت تبلیغ کے کام کا عنوان ہے۔ اس کے لیے بھائی ہمارا یہ جمع ہونا ہے، اس کے لیے الحمدللہ ہمارا پورا وقت، دیکھو بھائی میں مثال دیتا ہوں، ہمارے بڑے بھی مثال دیتے ہیں، ہمارے اول و آخر ہے۔ ایک آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شامل ہوا اور سلام پھیرنے تک ساتھ رہا، ہے نا؟ اب اس نے کیا کیا؟ آخر میں کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے انعام و اعزاز و اکرام کا وعدہ ہے۔ اب ایک آدمی تھوڑا لیٹ آیا، مجبوری چیز کوئی بات نہیں، لیکن موجود ہے، اب تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، مثال کے طور پر وہ نماز میں شامل ہوا، اس نے پہلے والی نمازی سے 2 سجدے زیادہ کیے، قیام بھی کیا، ہے نا؟ جلسے میں بھی تھوڑی دیر بیٹھا۔ پہلے والوں نے کتنے سجدے کیے؟ 8، اس نے کتنے کیے؟ 10۔ اس کے کیا ہوا؟ نماز کا کچھ حصہ نکل گیا، لیکن اجر کس کو زیادہ ملے گا؟ بتائیے بھائی، جس نے پورے اول و آخر نماز میں شامل۔ تو تبلیغ کا ہر عمل اول و آخر ہے، اول و آخر، کوئی مجبوری ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم 14ویں صدی کے مسلمان، لیکن قصداً ایسا نہ ہو۔ اجر میں انشاءاللہ وہ آگے بڑھے گا جو روزانہ اپنی ضرورت سمجھ کے اول و آخر ان عملوں میں جتا رہے۔ اس کے لیے جتنا یہ مجمع آیا ہے یہ سب میزبان بن کر آئے، اور میزبان بن کر ہر ساتھی کو اپنے ساتھ ملا کر جوڑے، اور منبر سے جو بات رکھی جائے اس کو بالکل بشاش ماشاءاللہ سنیں، اور دل میں اللہ پاک سے اپنی قبولیت کے فیصلے کرائیں، اور اپنے ساتھیوں کو اس پر ابھاریں کہ یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے۔ جسے مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مشقت کے خوف سے نیکی ترک مت کرو، مشقت جسم پر آتی ہے۔ اچھا بھائی ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اللہ کا شکر ہے، چھت بھی ہے، اللہ کی طرف سے ہوا بھی چل رہی ہے نا، چھاؤں بھی ہے، اللہ نے کھلایا بھی پلایا بھی۔ اس کے برخلاف کہ جوڑیا بازار میں کہ سیمنٹ کی منڈی میں ہم سے زیادہ لوگ مشقت اٹھا رہے نہیں اٹھا رہے؟ یہ بڑی 50 کلو کی بوری، یہ بڑی 100 کلو کی بوری، اور کہاں اٹھا کے جا رہا ہے؟ کندھے پر۔ وہ مشقت اٹھا رہے ہیں، ہم اٹھا رہے ہیں۔ ایک آدمی کھڈے کھود رہا ہے، وہ مشقت زیادہ اٹھا رہے ہیں، ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو مشقت جسم پر آتی ہے اور مجاہدہ روح پر آتا ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ نے بہت آسان کر دیا، فرما دیا کہ بھائی جس عمل کے لیے جو وقت مقرر ہو اس وقت پر اس عمل کو کرنا بس یہ مجاہدہ ہے۔ اس پر اللہ مجاہدے کا دیں گے، مجاہدے کا دیں گے۔ اب اس عمل سے کوئی بھی چیز ٹکراوے اس کو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا ہے۔ جس عمل کے لیے جو وقت مقرر کیا وہ اس کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ فارغ کرنا۔ اس کے لیے سارے بھائیوں سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ اب سے لے کر جب تک ہمارے بڑوں کی طرف سے نشست کو ختم کرنے کی بات نہ ہو، یا جتنی دیر ہمارا جمع ہونا طے ہو، ہر نشست میں آگے بڑھ کر بیٹھنا، کوشش کرنا مسجد وار بیٹھنا، کوشش کرنا آگے بڑھ کر، یہ جو بیٹھنے کی جگہ یہ سب کے لیے، قیام کی جگہ کے لیے بڑوں نے جیسے فرمایا کچھ مخصوص کر دیا ستون، اس کی ترتیب بنانا، لیکن بیان میں تو ہم سب کسی اور طرف ہماری توجہ ہی نہ ہو، آگے بڑھ کر بیٹھنا، اور جیسے بڑی تشکیل کریں ان تشکیلوں کے پر فیصلے کروانا اللہ سے مانگ کر، یا اللہ قبول کر لے، میں تو آ گیا تیرے دربار میں، اور یہ دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا، یہ وہ دربار ہے جس سے کوئی خالی نہیں جاتا، اپنے لیے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، ہر فرد امت کے مرد عورتیں بچے جوان بوڑھے ہیں نا بوڑھیاں سب کے لیے فیصلے کرا کر رکھنا، کہ بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ اب انشاءاللہ چونکہ 10-12 منٹ ہیں، نماز کی تیاری خاموشی تھا، اگر کسی وضو ہے بھائیوں کا تو صف